السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ اور آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کروں گی جس سے ہمارے دن کی شروعات اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ آج میں محبت کے دن کی بات کروں گی، آزادی کے دن کی بات کروں گی۔ تو شاید آپ میں سے کوئی یہ سمجھا ہوگا کہ یا تو میں ویلنٹائنس ڈے کی بات کر رہی ہوں یا پھر میں 14 اگست کی بات کر رہی ہوں۔ تو بالکل نہیں، نہ تو میں ویلنٹائنس ڈے والی محبت کی بات کر رہی ہوں، نہ ہی 14 اگست والی آزادی کی، بلکہ میں اس محبت کی بات کر رہی ہوں جو ایک انسان کو اس کی ماں سے ملتی ہے، اور اس آزادی کی بات کر رہی ہوں جو ایک انسان کو اپنی ماں کی گود میں آ کر ملتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے زندہ مثال، ہماری زندگی کی شروعات اسی سے اور ہماری زندگی کا اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ تو آج میری طرف سے تمام ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے۔ مدر کے بغیر میں اس بات سے بڑا اختلاف کرتی ہوں کہ ہم ایک دن ماؤں کا دن مختص کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف ایک دن کو ہی ماں کی ذات سے وابستہ کر دیا جائے؟ میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کیونکہ میری دن اور ہم سب کی دن کا آغاز جس شخصیت سے ہوتا ہے وہ ہماری ماں ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص نے اپنی ماں کو صبح صبح پیار بھری نگاہ سے دیکھا تو اس کو ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ تو ایک دن اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ہر دن ہی ماں کا دن ہے۔ ماں کی محبت کی بات کی جائے تو وہ لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عربی میں 70 کا مطلب لامحدود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت سے اپنی محبت کو تشبیہ دی اور اس نے لامحدود کر دی کہ کوئی حد ہی نہیں ہے ایسی محبت کی، وہ چاہتا تو وہ کسی اور کی محبت سے تشبیہ دے سکتا تھا، وہ تو رحیم ہے، لیکن اس نے ماں کی محبت سے تشبیہ دی کیونکہ وہ جانتا ہے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی، پالنے والی کبھی بھی اپنے بچے سے نفرت نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس کے لیے بد دعا نہیں کر سکتی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری ماں مجھے بیچ نماز میں آواز دیتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سجدے میں بھی ہوتا اگر میں اٹھ کر بھاگ کر جاتا اور ماں کی بات سنتا۔ ماں کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے زیادہ اور کیا دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تک کو توڑ کر ماں کی عظمت کو بیان کیا کہ اگر میں نماز پڑھا ہوتا میری ماں آواز دیتی تو میں بھاگ کر چلا جاتا۔ اتنی عظیم ہستی، اور پھر جو میرے دماغ میں محبت، شفقت، جب میں کبھی کوئی میرے سامنے محبت کا ذکر کرتا ہے، ہمدردی، شفقت، اتفاق، اتحاد، سب کی باتیں کرتا ہے تو میرے ذہن میں ماں آ جاتی ہے جو ہزاروں دکھ تکلیفیں برداشت کرتی ہے تو صرف اپنی اولاد کی خاطر، جو اپنے شوہر کی سخت سے سخت باتیں، معاشرے کی سخت سے سخت تلخیاں چپکے سے سہ جاتی ہے صرف اپنے بچوں کی خاطر، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچوں پر گرم ہوا بھی نہ لگے، اس کے بچوں اس معاشرے کی سختی سے ہمیشہ وہ ان کو پھول بنا کے رکھتی ہے، کبھی کانٹوں کو چبھانے ہی نہیں دیتی، وہ اپنے آپ میں کلیوں میں چھپا کے رکھتی ہے اپنے بچوں کو، وہ اپنے آغوش میں رکھتی ہے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کا تصور تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ محبت، شفقت، مہربانی صرف اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور پھر جب میرے دماغ میں اولڈ ہومز آتے ہیں تو سچ پوچھے میری روح تک لرز جاتی ہے جب میں سوچتی ہوں کہ ایسی عظیم ہستی، ماں جیسی ہستی کو بھی اولڈ ہومز۔ آپ نے ہر شہر، ہر ملک میں اولڈ ہومز دیکھے ہوں گے۔ آج کی آبادی میں 30 سے 40% لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس عمر میں جب ایک ماں باپ کو اپنے اولاد کی سخت ضرورت ہوتی ہے، جب اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس ماں کو جس نے ان کی خاطر راتیں جاگی ہوتی ہیں، خود گیلے بستر پر سو کر اپنے بچے کو خوش بستر پہ سلایا ہوتا ہے، اس ماں کو۔ لیکن یقیناً آپ نے چائلڈ ہومز نہیں دیکھنے ہوں گے، اور اگر آپ نے دیکھے ہیں تو چائلڈ ہوم میں ایسے بچے ہوتے ہیں، 99% ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوتی، یا تو وہ کسی حادثے، بیماری کی نظر ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن
اولڈ ہومز میں ایسے بہت کم ماں باپ ہوں گے جن کے بچے اس دنیا میں نہ ہوں گے۔ اولڈ ہوم میں شاید ہی کوئی ایک آدھ ماں باپ آپ کو ایسا ملے جو یہ کہے گا میرا بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اس لیے یہاں آیا ہوں، کیونکہ روزگار کی وجہ سے اور گھر کے حالات کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو پالتے پالتے کمر تک بوڑھی کر دیتے ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اولاد اولڈ ہومز کا انتخاب کرتی ہے ان کے لیے۔ میری نظر میں یہ غلط ہے، اور میرا آج آپ سب سے اس محبت کے دن، ماؤں کے دن، ایک ہی پیغام ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی بھی اولڈ ہومز میں ہے، آپ سے نہ جانے میں غلطی میں کچھ بھی ہوا، آپ نے انہیں اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا یا آپ کے حالات تنگ تھے، جو بھی ہو گیا، ہمیشہ سے ہمیں ماں اتفاق کا درس دیتی ہے، اتحاد کا درس دیتی ہے، مل بیٹھ کے کم کھانے کا درس دیتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر کے حالات تنگ ہیں، جو بھی ہیں، سچ مانیے اگر آپ اپنی ماں کو گھر لے کے آئیں گے، وہ خود بھوکی رہ کر آپ کو ہی پکا کر کھلائے گی، وہ خود پیاسی رہ کر آپ کو ہی پلائے گی، کیونکہ یہ آنکھوں دیکھی کانوں سنی باتیں ہیں، اور یہ آزمودہ چیزیں ہیں جو میں اکثر جب میں اسکول سے گھر واپس آتی ہوں تو سچ پوچھیے میری یونیفارم تک نہیں اتاری ہوتی جب میری ماں میرے لیے گلاس پانی کا بھر کے آ جاتی ہیں، میرے بنا کہے میرے کپڑے پریس کر کے ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں، میرے کہے بغیر میرے لیے کھانا بنا ہوتا ہے، میں آ کر بیٹھتی ہوں، وہ مجھے اٹھ کر کھانا اٹھانے تک بھی نہیں جانے دیتی۔ ماں کی محبت تو یہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ صرف میری ماں نہیں، آپ سب کی مائیں ایسی ہیں۔ میری ماں نے آج تک ہمیں کبھی نہیں مارا، وہ کہتی ہیں مار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مار سے بچے سدھرتے نہیں بگڑ جاتے ہیں، بچے محبت کی زبان سمجھتے ہیں۔ میری ماں یہ کہتی ہیں کہ محبت سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میں نے اپنی ماں سے ہی محبت کرنی سیکھی ہے۔ تو سچ پوچھئے ماؤں سے بڑا درجہ میں کسی کو نہیں دیتی، ان سے عظیم ہستی اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگی، ان جیسی ہستیوں کا ہماری زندگی میں ہونا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی پر اصل خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم سورۃ یوسف پڑھیں تو ہمیں اس بات کا واضح مل جاتا ہے کہ حضرت آج تک کوئی بھی والدین اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئے جتنے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روئے، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی بینائی تک دے دی۔ اور ماں کی بات کی جائے تو ماں کی محبت کو تو خدا نے اپنی محبت سے تشبیہ دے دی کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اولڈ ہومز، ایک کمرے میں اکیلا پھینک دینا، اور میجورٹی ہاں وہ 30-40% لوگ جا کر اولڈ ہومز میں تو چھوڑ آتے ہیں، لیکن باقی کے لوگ ماؤں کی اس طرح قدر نہیں کرتے جیسی وہ کرنا چاہیے۔ مجھے اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے میرے سر نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت علی تھے یا کوئی اور صحابہ تھے، اب مجھے اس کا کنفرم یاد نہیں، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان کی ماں نے پوچھا بیٹا میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد سامنے بیٹھے کھانا کھائے، لیکن انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں میرے سے بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی نوالا کوئی لقمہ آپ لینا چاہیں اور وہ میں نے لے لیا تو پھر میں خود قیامت کے دن کیسے سامنا کروں گا خدا کا کہ میں نے بے ادبی کر دی اپنی ماں کی۔ مقام اور درجہ یہاں تک کہ بے ادبی کے ڈر سے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھایا۔ قرآن پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر ماں نے کچھ کہہ دیا اور تمہارے ماتھے پہ بل آ گیا تو وہ بھی تم نے نافرمانی کی، تم نے اپنے ماں باپ کے اداب اور حقوق کو نہیں ادا کیا اس طرح۔ اور ہم پتہ نہیں روز ماؤں کو کیا کیا کہہ جاتے ہیں، دن کا سارا غصہ اس بیچاری پہ اتار دیتے ہیں جو ہمارے اٹھنے سے پہلے اٹھتی ہے اور ہمارے سونے کے بعد سوتی ہے۔ بچہ سارا رات باہر رہے تو سچ مانیے ماں دروازے میں کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہی ہے کہ میرا فنکشن تھا، میں جیسے ہی گھر واپس آئی تو میری امی دروازے میں کھڑی تھیں، رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھیں، میرا انتظار کر کے رہی تھیں، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ گئی ہے، وہی انہیں آ کے گھر چھوڑ جائیں گی، لیکن پھر بھی
وہ دروازے میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میرے آنے پر مجھے پانی بھر کے پلایا اور کہنے لگی کیسا تھا تمہارا دن، کیسا گزرا، تھک تو نہیں گئی ہو، لیٹ جاؤ۔ سچ مانیے جب میں نے محبت کا نام سنا تھا نا تو میرے ذہن میں پہلی شخصیت ماں آئی تھی۔ جب مجھے کسی نے کہا کہ کیا ہے محبت تو میں نے کہا وہی چیز ہے جو ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ ماں ہی محبت ہے، اصل میں ماں ہی محبت ہے، اس لیے محبت میم سے شروع ہوتی ہے کیونکہ